إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اہل حدیث کی پہچان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اہل حدیث کو ایک فرقہ سمجھتے ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایسے اہل حدیث کو بھی ایک فرقہ سمجھتے ہیں، جبکہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن کو جماعت کہا گیا ہے، ان سے خوارج نکلے تو وہ فرقہ بنا، اس کے بعد اس سے حنفی نکلے فرقہ بنا، شافعی نکلے فرقہ بنا، لیکن جمعیت اہل حدیث جو ہے، اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب فرقوں کی بات ہوتی ہے تو فرقوں میں اہل حدیث کو بھی شامل کرتے ہیں، جبکہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، ایک جماعت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماع، وہ ایک جماعت ہے۔ بہت سارے لوگ رفع الیدین کر لینا یا آمین بالجہر کر لینا یا اسی طریقے سے جہری نماز جنازہ پڑھ لینا، صرف یہی اہل حدیث کی پہچان سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث عقائد کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، سنتوں کی پابندی کے معاملے میں ان کی پہچان کیا ہے، آج میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا عقیدہ، کچھ ظاہری پہچان ہے، کچھ باطنی پہچان ہے۔ ظاہری پہچان اس تعلق سے بھی گفتگو ہوگی، اور باطنی پہچان جس کا تعلق عقیدے سے ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو یہ جائز نہیں قرار دیتے، جبکہ دوسری جماعتیں ہیں، دوسرے فرقے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے یہاں شرک پایا جاتا ہے۔
کوئی درگاہوں پر جاتا ہے، کوئی مزاروں پر جاتا ہے، کوئی اپنے زندہ پیر کو سجدہ کرتا ہے، اس کی قدم بوسی کرتا ہے، لیکن اہل حدیث یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانا یہ شرک سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اہل حدیث کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بڑے بڑے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے افضل اور بہتر انسان کوئی پیدا ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ نے اپنے صحابہ کو اپنا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی تو ہمارے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کو سجدہ کیا جائے؟ آج مسلمان زندوں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، مردوں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، جبکہ بہت سارے لوگ نفع اور نقصان کا مالک غیروں کو سمجھتے ہیں۔ کسی کے ڈر سے کوئی شخص ان کے نام کا نظر و نیاز کرتا ہے، یہ اگر خوش رہیں گے تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا، یہ اگر ہمارے اوپر نظر کرم کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کسی سے وسیلہ نہیں لیتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ وسیلے کے قائل ہیں، بلکہ تمام فرقے وسیلے کے قائل ہیں۔ لوگ قبروں پر جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ لیتے ہیں، یعنی وسیلے کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کسی کے قبر کے ارد گرد بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، جامعات میں پڑھنے والے طلباء کسی کی قبر کے پاس جا کر کے وہاں یاد کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے سے جلدی یاد ہو جائے گا، اور بڑے بڑے دارالعلوموں میں یہ کام ہوتا ہے، تو ان کے یہاں بھی وسیلہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ دعا میں بھی وسیلہ لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لمبی چوڑی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ تو نبی کے صدقہ طفیل میں اس کو قبول فرما۔ تو کسی کا وسیلہ، اہل حدیث اس وسیلے کے قائل نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمیشہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ نے بارش برسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، استسقاء کی نماز پڑھی اور کہا کہ اے اللہ، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باحیات تھے ہم ان کے ذریعے سے تجھ سے دعا مانگتے تھے اور تو پانی برساتا تھا، لیکن آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہمارے نبی کے چچا موجود ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے بزرگ ہیں، اے اللہ ہم ان کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے، صحابہ کرام آمین کہتے۔ اگر مردے کا وسیلہ لینا، اگر گزرے ہوئے شخص کا وسیلہ لینا جائز ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتے تھے، پانی مانگتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اس لیے ان کے چچا کے ذریعے سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو کوئی بزرگ دعا کرے استسقاء کے موقع پر اور لوگ آمین کہیں دعا پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ شفا دینے والا، بیمار کرنے والا صرف اللہ ہے، جبکہ بہت سارے لوگ شفا پانے کے لیے مختلف قسم کے غلط طریقے اپناتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تعویذ پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہننے کی وجہ سے وہ بلیات سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، لیکن دوا کرنا، علاج کرنا جائز ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا کیا، علاج کیا، آپ نے بہت سارے بیماریوں کے موقع پر بہت ساری دواؤں کا استعمال کیا، صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا۔ یہاں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماریوں سے علاج کرانا سنت ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ فلاں ڈاکٹر سے ہی علاج کرائیں گے تبھی درست ہوں گے، یہ غلط ہے۔ اب اسی میں رقیہ کا بھی معاملہ آ جاتا ہے۔ رقیہ کرانا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی اگر رقیہ کیا تو ہی فائدہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے کلام پر یقین نہیں رہ جاتا ہے، فلاں کی شخصیت پر یقین ہو جاتا ہے۔ جو رقیہ کی ہم مخالفت کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ حضرت نے دعا کی تھی، ہمارا بیٹا درست ہو گیا، حضرت کی دعا نہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو کسی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی طبیب کے بارے میں، کسی راقی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ فلاں آدمی نے علاج کیا تھا، فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا تھا، فلاں حکیم اور طبیب نے علاج کیا تھا، یا فلاں آدمی نے رقیہ کیا تھا اس لیے ہم درست ہو گئے، ہمارا بچہ درست ہو گیا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ اہل حدیثوں کے خلاف۔ ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ شفا دینے والا صرف اللہ کے کلام میں برکت ہے، نبی کی حدیثوں میں برکت ہے، نبی کی دعاؤں میں برکت ہے۔ رقیہ کرنے والا کوئی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا مل کر کے تم کو مارنا چاہے اور اللہ تعالیٰ تم کو جلانا چاہے، تم کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری موت کا وقت متعین کر دیا ہے، پوری دنیا مل کر کے تم کو بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتی ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینا، ذلیل کرنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ۔ جبکہ اہل حدیثوں کے علاوہ دوسروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، بہت سارے لوگ پکارتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں، غوث مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ اگر اللہ مصیبتوں کو نہ ٹالے تو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ مصیبتوں میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو دور نہ کرے تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ جبکہ اہل حدیث کے علاوہ دوسری تمام جماعتیں ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں موجود ہے، اللہ اپنے عرش پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لونڈی، ایک باندی، اس کو لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے کہا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ گویا کہ لونڈیوں کو، باندیوں کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کہاں ہے، اوپر ہے، آسمان میں ہے۔ جبکہ بہت سارے مسلمانوں کا، بلکہ اہل حدیث کے علاوہ اکثریت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں، اللہ عرش پر ہے، لیکن اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرعون بڑا ظالم ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ظلم نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، میں تم کو دیکھوں گا بھی اور تمہاری باتوں کو سنوں گا بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ تو اس طریقے سے اہل حدیثوں کا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جبکہ بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کیے، دور حاضر میں بھی یہ فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آئے گا، اور آپ نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، 30 لوگ پیدا ہوں گے، دجال ہوں گے،
جھوٹے ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے نبوت کا، سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے عام لوگوں کی وفات ہو چکی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ پردہ کر گئے ہیں، آپ پردہ کر گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور نعوذ باللہ بہت سارے بدعقیدہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کی قبر میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں اپنے قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور سارے کے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ۔ وہاں کسی کی امامت نہیں ہوگی، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا، اور سبھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، جبکہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو اس سے پہلے خطبے میں نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں آپ نے جوتے اتار دیے، بعد میں صحابہ کرام کو بتایا کہ جبریل نے بتایا تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ وہ جوتے پہلے سے اتار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قبیلوں کے لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس حافظوں کو، قاریوں کو بھیج دیجئے۔ 70 قاریوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا، اور ان لوگوں نے لے جا کر کے بے وفائی کی، غداری کی، ان 70 قاریوں کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو 70 قاریوں کو ان کے حوالے نہیں کرتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو آج میرے موضوع سے متعلق نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی کی اطاعت فرض ہے، دین کو سمجھنے کے لیے نبی کی اطاعت فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نبی نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اطاعت نبی کی فرض ہے۔ نبی کی اطاعت سے ہٹ کر کے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھیں گے نبی کے طریقے پر، روزہ رکھیں گے نبی کے طریقے پر، حج اور عمرہ کریں گے نبی کے طریقے پر۔ نبی کے سنت سے ہٹ کر کے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ کام اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ دین نبی لے کر کے آئے تھے، دین کو نبی نے سیکھا، دین کو نبی نے سکھایا۔ اور وہ مکہ کے لوگ جو بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، جو انتہائی پسماندہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی صحبت سے ان کو دنیا کا سب سے اچھا انسان بنا دیا۔ نبی کی سنتوں پر عمل کر کے انسان دنیا کا سب سے اچھا انسان بن سکتا ہے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے صحابہ کرام نے دنیا کے اندر مثال قائم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو، صحابہ کرام کو معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ تمہارا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اہل حدیث تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں؟ نبی کی اطاعت سے جماعت بنتی ہے، نبی کی اطاعت سے امت بنتی ہے، اور تقلید کرنے سے فرقہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تمام لوگوں نے اپنے آپ کی نسبت انسانوں کی طرف کی ہے، شخصیتوں کی طرف کی ہے، اس لیے وہ تقلید میں چلے گئے۔ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے،
لوگ مختلف ناموں کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو فرقوں میں اور تقلید میں چلے گئے۔ اہل حدیث کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، حدیث پر عمل کرنے والے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلو کہ بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوان مداہنت کے شکار ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اور عوام کی بات نہیں کرتا ہوں، بہت سارے علماء بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اگر اہل حدیث کہیں گے تو لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ میں اہل حدیث ہوں، لیکن تمام جماعتوں کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے ڈنکے کی چوٹ پر اہل حدیثیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں، اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کہنے سے آپ کو شرمانا نہیں چاہیے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، رضا خانی کہتا ہے، قادری کہتا ہے، چشتی کہتا ہے، اور وہ زور دے کر کے کہتا ہے ہم تو کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کی طرف نسبت کرنے والے ہیں۔ کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے، کبھی بھی آدمی کو کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیثوں کی تعداد صرف ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اس لیے حوصلوں کو بلند رکھو، مداہنت کے شکار نہ ہو۔ لوگوں نے آپ کو دبانے کی کوشش کی، لوگوں نے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جہاں بھی رہو اہل حدیث بن کے رہو، اہل حدیث کہہ کے رہو، اہل حدیثیت کا اظہار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ تقلید سے اہل حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تقلید کی طرف نہیں جاتے۔ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ تقلید کرنے والا اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے، امام جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کو حدیث سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کو قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں، چند ہی باتوں پر محصور ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا بیٹھنا بڑے بڑے مفتیان کرام کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں جو بڑے بڑے مفتی ہیں، قاضی ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس علم بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس حدیث کا علم نہیں، اور اصل علم قرآن کا علم ہے، اصل علم حدیث کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے۔ دوسروں کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں رہتا ہے، ان کے پاس فقہ کا علم رہتا ہے، ان کے پاس اپنے اماموں کی باتیں رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیثوں کی پہچان نماز میں آپ دیکھیں گے، دوسرے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دور دور کھڑے ہوتے ہیں، اہل حدیث کی پہچان ہے، اہل حدیث نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیر سے پیر ملاتے ہیں، کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، یہ اہل حدیثوں کی پہچان ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراسو تقاربو سد الخلل، لوگوں قریب ہو، مل کر کھڑے ہو، اور بیچ میں درمیان میں جو خالی جگہیں ہیں ان کو پر کرو۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نمازوں میں پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ آج اہل حدیثوں کی پہچان ہے کہ یہ پیر سے پیر ملاتے ہیں، یہ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں، پیر نہیں ملانا چاہتے، کندھا نہیں ملانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں پیر سے پیر ملاؤ، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج جو اختلافات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے پیر سے پیر نہیں ملانا چاہتے، کندھے سے کندھا نہیں ملانا چاہتے۔ اہل حدیث کی پہچان ہے کہ اپنی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز میں جب آپ نماز شروع کریں گے پہلی مرتبہ اللہ اکبر، اس وقت ایک مرتبہ، اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت دوسری مرتبہ اللہ اکبر رفع الیدین کرنا، تیسرا رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا، اور چوتھا جب 2 رکعت پوری کرنے کے بعد تشہد کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو وہاں بھی رفع الیدین کرنا۔ 4 جگہ رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو بعد میں آپ ملیں، ہم آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، دلیل دیں گے، نبی کی حدیثیں بتائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کی حدیثوں کو پڑھیں،
جانیں، اپنی نماز کو نبی کی نماز کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 4 مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے۔ جب آپ پہلی مرتبہ نیت باندھتے، رکوع جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو نیت باندھنے سے پہلے آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ الحمدللہ اہل حدیث اس پر عمل کرتے ہیں، یہ اہل حدیثوں کی ایک پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اہل حدیث زور سے آمین کہتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ولا الضالین کے بعد آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہماری پہچان ہے، ظاہری پہچان ہے، یہ رفع الیدین کرنا، آمین زور سے کہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل حدیثوں کی پہچان ہے۔ اہل حدیث ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تعویل کی گئی اور کہا گیا پہلے آپ نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا پھر آپ کے ہاتھ نیچے آ گئے، یہ بات غلط ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں بھی سینے پر ہاتھ باندھا ہے، اس لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، یہ اہل حدیثوں کی پہچان ہے، وہ ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اہل حدیثوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنے انگشت شہادت کو حرکت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور گرانا یہ شیطان کو بہت ناپسند ہے، شیطان اس سے بہت چڑھتا ہے، لیکن افسوس ہے شیطان کے علاوہ مسلمان بھی چڑھنے لگے۔ اور جب ہمارے لوگ رفع سبابہ کرتے ہیں، تشہد میں اپنی انگلی اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں تو بہت سارے لوگ چڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین بالجہر سے چڑھنا شیطان کا کام ہے۔ رفع سبابہ یعنی انگشت شہادت کو اشارہ کرنا اور اس سے چڑھنا اگر کوئی چڑھتا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان اس سے چڑھتے ہیں۔ آپ آمین بالجہر کہیں، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں آمین بالجہر کہنے کی وجہ سے اس نوجوان کو، اس نمازی کو مسجد سے باہر ڈھکیل دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کو مسجدوں سے باہر کر دیا گیا، ان سے مسجدیں دھلائی گئیں۔ آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی اپنی مسجد الگ بنا رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ دوسروں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو میں بتا دوں سب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب اہل حدیثوں پر ظلم ہونے لگا، مسجدوں سے باہر کیا جانے لگا، رفع الیدین کرنے کے بعد ان کے اوپر انگشت نمائی کرنے لگی اور ان کو برا بھلا کہا جانے لگا، تب ہم لوگوں نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنی مسجدیں الگ بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں ہماری شان الگ ہے، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں ان کی مسجدیں بہت کم ہیں، یہ ہماری مسجد جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں 150 سال پرانی مسجد ہے الحمدللہ، لیکن بہت ساری مسجدوں میں آمین زور سے کہنے کی وجہ سے، رفع الیدین کہنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں پر ظلم ہوا، ہمارے اسلاف پر ظلم ہوا۔ آج بھی بہت تنگ نظر قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کی مسجدوں میں پہنچ جائیں تو آپ نماز کی بات وہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے کتنا بڑا غلط کام آپ نے کر لیا، حالانکہ آپ نے سنتوں پر عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں۔ سلام پھرنے کے بعد دوسری مسجدوں میں آپ دیکھیں گے امام دعا کرتا ہے، سارے لوگ آمین کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت الگ ہے، ہماری ضرورت الگ ہے، ہم اپنی دعا مانگتے ہیں، آپ اپنی دعا مانگتے ہیں، یہی سنت طریقہ ہے، آپ اپنی دعا مانگیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اہل حدیث دعا کے قائل نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے جو اوقات بتائے ہیں اس میں ہے دبر کل صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم جو مخالفت کرتے ہیں اجتماعی دعا کی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اجتماعی دعا امام دعا کرتا ہے، لوگ آمین کہتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کریں، اپنی دعائیں کریں۔
یہ سنت طریقہ ہے۔ اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اہل حدیث کبھی تعویذ نہیں پہنتا ہے، اہل حدیث کبھی دھاگے نہیں باندھتا ہے، اہل حدیث کبھی گنڈے نہیں پہنتا ہے، اور اگر کوئی شخص پہنتا ہے تو اس کا اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ تعویذ، گنڈا، کیا کی پہنتے ہیں، اور عقیدہ ہے کہ اس سے بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ آپ کے گھر میں پورا قرآن ہے اور آپ بلیات سے محفوظ نہیں ہیں، اور آپ نے دھاگا باندھ لیا تو اس سے بلیات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ناریل لٹکا لیا، فٹکری لٹکا لیے، گھوڑے کے نال لٹکا لیے، کعبۃ اللہ کا دروازہ لٹکا لیا، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوگی، شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم وہی شیطانی کام ہے، وہی شیطانی کام ہے۔ ایک ایسے ماحول میں رہ کر کے جہاں کی اکثریت رسم و رواج کی پابند ہے، مسلمانوں نے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اہل حدیث ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں ہے تو وہ نکال دے، یہ اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اہل حدیث صرف اللہ پر، اس کو پھٹکری پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو ناریل پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ پھٹکری اور یہ ناریل یہ کیا آپ کو بچائے گا؟ اس بدعقیدگی کے ساتھ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اہل حدیث مزاروں پر نہیں جاتے ہیں، درگاہوں پر نہیں جاتے ہیں، برسی نہیں مناتے ہیں، قرآن خوانی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کسی کا انتقال ہو گیا، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ زندگی میں قرآن نہیں پڑھا۔ جو مرا ہے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ یہ اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن خوانی کرنا، آدمی گھر بنا لیا، قرآن خوانی کرنے کے لیے بچوں کو بلا رہا ہے، یہ سارے طریقے اہل حدیثوں کے نہیں ہیں۔ اہل حدیث ان چیزوں سے دور ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور اجرت کے لیے جا کر کے قرآن پڑھنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لوگ بچوں کو بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں حفظ کرانے کے لیے، اور ہمارے بچوں کے ذریعے سے وہ لوگ کماتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں سے نکال لیجئے جہاں غلط طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہیں۔ مزاروں پر حاضری دینا، درگاہوں پر حاضری دینا، پکی قبر بنانا، اہل حدیث پکی قبر کے قائل نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے باپ دادا کی قبر پکی کی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ توڑ دے۔ پکی قبر کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کچی ہے، جتنے اہل حدیث ہیں سب کی قبریں کچی ہیں۔ پکی قبر بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، یہ سب صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ فاتحہ کرنا، برسی کرنا، میلاد بنانا، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ اہل حدیث ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اہل حدیثوں کی پہچان میں ایک پہچان یہ ہے کہ اہل حدیثوں میں مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دوسری جگہوں پر نہیں ملے گا آپ کو۔ ان کے لیے مزار ہیں، ان کے لیے درگاہ ہیں، ان کے لیے دوسری چیزیں ہیں۔ باباؤں کے ہاں جائیں گی، صوفیوں کے جہاں جائیں گی، پیروں کے ہاں جائیں گی، فقیروں کے ہاں جائیں گی، ننگوں دھڑنگوں کے ہاں جائیں گی، لیکن مسجدوں کے لیے ان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیثوں کی پہچان ہے کہ ان کی مسجدوں میں خواتین آتی ہیں اور یہ نبی کی سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کے زمانے میں ہم مسجدوں میں جایا کرتے تھے، فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، کبھی کبھی اندھیرے کی وجہ سے، لوگوں سے بچنے کی وجہ سے ہمارے کپڑے ٹٹیوں سے الجھ جایا کرتے تھے۔ خواتین مسجد میں آئیں گی، اس کی اتنی دلیلیں ہیں کہ میں وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں آپ کو۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ اہل حدیث کی مسجدوں میں خواتین کے لیے جگہ ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، عیدگاہوں میں خواتین آتی ہیں، مسجدوں میں خواتین آتی ہیں، ان کی مسجدوں میں جگہ نہیں ہے۔ جب کورٹ نے اس کے اوپر ریمار کیا تو اب مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مسجدوں میں خواتین کے آنے پر پابندی نہیں ہے، آ سکتی ہیں۔ اس لیے دھیرے دھیرے مسجدوں میں تھوڑی تھوڑی جگہیں اب خواتین کے لیے خاص کر کی جانے لگی ہیں۔ الحمدللہ اگر پہلے سے کر لیے ہوتے تو کورٹ کو اس پر آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بتانا چاہیے تھا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ہے، جمعیت اہل حدیث، ان کے یہاں ہمیشہ کے لیے عورتوں کے دروازے مسجدوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں بتایا گیا؟
کیوں نہیں کورٹ کو بتایا گیا؟ لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجدوں میں خواتین آتی ہیں، ہماری عیدگاہوں میں خواتین آتی ہیں، نہ ان کی عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، نہ ان کی مسجدوں میں جا سکتی ہیں، نہ ان کے اجتماعات میں جا سکتی ہیں۔ ہاں، مزاروں پر جا سکتی ہیں، درگاہوں پر جا سکتی ہیں، مالوں میں جا سکتی ہیں، سنیما ہالوں میں جا سکتی ہیں۔ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور مسلمانوں کی آدھا سے زیادہ آبادی کو مسجدوں سے الگ کر دیا گیا اور خواتین کی وجہ سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا گیا۔ کہاں سے اسلامی شعور پیدا ہوگا؟ کہاں سے مسلمانوں کے اندر دینی ماحول آئے گا؟ میرے بھائیوں، ہم نے خواتین کو مسجدوں سے الگ کر دیا۔ اگر مسجدوں میں آئی ہوتی، درس سنی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی ہوتی، تو آج ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوتا۔ اس طریقے سے اہل حدیثوں کی پہچان ہے کہ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، ان کے مسجدوں میں خواتین حاضر ہوتی ہیں، عیدگاہوں میں خواتین حاضر ہوتی ہیں۔ اہل حدیثوں کی پہچان ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ 8 رکعت تراویح یہی سنت ہے۔ اگر آپ نفل پڑھنا چاہیں، پوری رات آپ نماز پڑھیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 20 رکعت کو سنت کہنا اور 8 کو بدعت کہنا، جس چیز کو سنت تھی اس کو آپ نے بدعت کہہ دیا، اور جس کا ثبوت نہیں ہے اس کو آپ نے سنت کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کبھی 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اسی کو آپ تہجد کہہ لیں، اسی کو آپ تراویح کہہ لیں، یہ اہل حدیثوں کی پہچان ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو سنت کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اہل حدیث غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ نہیں کرتے ہیں، بزرگوں کے نام پر جانور ذبح کرنا، لنگر تقسیم کرنا، یہ اہل حدیثوں کا کام نہیں ہے۔ اہل حدیث صرف اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اہل حدیث اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں۔ طلاق کے سلسلے میں اہل حدیثوں کی پہچان یہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاق دے دیا تو ایک ہی طلاق ہوگی، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ کتنی بھی مخالفت کریں، لیکن تمام جماعتوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہی برحق ہے، لیکن اپنے مسلک کی ناک بچانے کے لیے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب ان کے گھروں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے ہاں چلے جاؤ، اس معاملے میں ان کے یہاں وسعت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں، اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں۔ بیک وقت ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی جانے والی طلاق کو اہل حدیث ایک ہی طلاق کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ایک ہی طلاق مانا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیثوں کی پہچان میں ایک پہچان یہ ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، کبھی 2 ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، جبکہ اہل حدیثوں کے علاوہ دوسرے لوگ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، ہر نیک کام کے لیے آپ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، ہر گندے کام کے لیے آپ بائیں ہاتھ کا استعمال، ناک صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ سے، استنجا کرنا ہے بائیں ہاتھ سے، غلاظت صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ سے، لیکن مصافحہ کرنا داہنے ہاتھ سے، کھانا کھانا داہنے ہاتھ سے، پانی پینا داہنے ہاتھ سے۔ نیک کام کے لیے آپ نے داہنے ہاتھ کا استعمال کیا۔ آج مسلمانوں کا طبقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ اہل حدیث مصافحے کے لیے صرف داہنا ہاتھ استعمال، یہ اہل حدیثوں کی پہچان۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پہچان ہیں، یہ چند ظاہری اور باطنی اہل حدیثوں کی نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس آنے والے 9 اور 10 نومبر کو، یعنی اگلے ہفتہ اور اتوار کو، اگلا ہفتہ اور اتوار 9 اور 10 دسمبر کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 35ویں کانفرنس رام لیلا میدان میں دہلی میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے شریک ہونے کی امید ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جماعتی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے حسب استطاعت آپ وہاں شرکت کریں۔ وہاں پر بڑے بڑے علماء آئیں گے، ملک کے بیرون ملک کے علماء آئیں گے، اسلامی اسکالرس آئیں گے، جہاں دیدہ شخصیتیں آئیں گی اور وہاں لوگوں سے خطاب کریں گے جس کا عنوان ہے احترام انسانیت اور مذاہب عالم۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ حسب استطاعت وہاں پر شرکت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری جماعت کو نظر بد سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے، ظاہری اور باطنی سازشوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.